السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا اثر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ دین کا پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ امید ہے کہ اس سوال و جواب کی نشست سے بہت سارے حضرات کو اپنے مسائل کا جواب مل رہا ہوگا اور انہیں اس سے فائدہ پہنچ رہا ہوگا، وہ آگے دوسروں کو بھی بتاتے ہوں گے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال محمد حامد صاحب کی طرف سے ہے۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ شیطان انبیاء کی صورت میں نہیں آ سکتا، باقی عوام کی صورت اختیار کر سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ بات درست ہے کہ شیطان انبیاء علیہم السلام کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعتاً مجھے ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے یہ قدرت نہیں دی کہ وہ میری شکل اختیار کر سکے۔ اس روایت کے مختلف الفاظ ہیں۔ بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے حالت بیداری میں دیکھا، یعنی جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو یقینی طور پر اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت نہیں دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کر سکے۔ کسی نے اگر خواب دیکھا ہو اور اسے یہ یقین ہو، اس کے دل میں یہی بات ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہا ہوں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت ہوگی اور اس پر اسے کسی طرح سے شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ جو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں تو اس بارے میں اصول یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو اسے پھر علماء کے سامنے پیش کر کے پوچھنا چاہیے کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے یہ تاکید کی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی ہدایت خواب میں دی جائے گی تو اس میں سننے والے کی کسی غفلت کا دخل ہوگا۔ وہ چیز جو قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہوگی، وہ خواب میں بتائی گئی ہو تو وہ حجت نہیں ہوگی۔ حجت قرآن و سنت کی واضح نصوص ہی ہے۔ یہ عدنان ظفر صاحب کا سوال ہے کہ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کہیں پر خون دینے سے ایسی کمزوری ہونے کا خدشہ ہو کہ روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہو تو ایسی صورت میں خون نہیں دینا چاہیے، ایسی صورت میں خون دینا مکروہ ہوگا۔ یہ ایک اور سوال حبیب اللہ صاحب کا ہے لاہور سے کہ کیا روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ لگا سکتے ہیں، اور اس سے متعلق پہلے بھی کئی دفعہ اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے۔ یہ ضیاء بٹی صاحب حافظ آباد سے پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے 8 یا 10 رکعت تراویح پڑھ کر چلے جاتے ہیں، کیا ان کی نماز تراویح ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 8 یا 10 رکعت پڑھنے سے اتنا تو ہوگا کہ 8-10 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ان کو ملے گا، اور رمضان میں ہر عبادت کا ثواب کئی گنا 70 گنا تک ملتا ہے نوافل کا، تو یہ سعادت تو ان کو حاصل ہوگی۔ لیکن سنت مؤکدہ پر عمل کرنے سے یہ لوگ محروم ہوں گے، کیونکہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اور صحابہ کرام کے اتفاقی اور اجماعی عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور کسی بھی فقہی مذہب میں 20 رکعت سے کم تراویح کی تعداد نہیں ہے۔ زیادہ کی تو ہے لیکن کم کی نہیں ہے۔ حرمین شریفین میں کچھ زمانے رسالت سے لے کر اب تک یہ 20 رکعت ہی تراویح پڑھی جاتی ہے، تو ایسا شخص سنت مؤکدہ کا تارک ہوگا، اور اگر مسلسل اس عمل کو یہ جاری رکھتا ہے
تو اس پر فقہی حوالے سے گناہ گار کا حکم بھی لگے گا، کیونکہ سنت مؤکدہ کو تسلسل کے ساتھ چھوڑنا یہ گناہ ہے جو باعث عقاب ہے آخرت میں، اس کا جو باعث سزا ہے شرعی حوالے سے۔ تو یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب ایک دوسرا سوال ہے۔ یہ محمد اختر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ داڑھی منڈے یا داڑھی کٹے ہوئے کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک مشت کے بقدر داڑھی رکھنا یہ صریح اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، یہ عرب کی عادت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شریعت کے حکم ہونے کی وجہ سے یہ باعث ثواب چیز ہے اور ضروری ہے۔ فقہائے کرام نے اس کو سنت اور بعض نے واجب کہا ہے، لیکن جنہوں نے سنت کہا ہے تو وہ بھی قریب بواجب ہے، لہٰذا اس کا حکم عملی لحاظ سے فرض کی طرح ہے، کیونکہ واجب عمل میں فرض کی طرح ضروری ہوتا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ تو ایسا شخص جو ہے یہ فقہی حوالے سے شرعی اصطلاح کے حوالے سے فاسق ٹھہرتا ہے، اور فاسق کی امامت کا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی اور امام مل رہا ہو صحیح اور صالح العقیدہ اور صالح العمل، تو اس امام کی بجائے اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، خواہ و تراویح کی نماز ہو، فرض نماز ہو۔ اگر دوسرا امام میسر نہ ہو تو پھر ایسا ناظرہ خواہ جو مختصر صورتوں سے صحیح قرات کے ساتھ تراویح پڑھا سکتا ہے، اس کے پیچھے تراویح پڑھی جائے گی، ایسے فاسق قاری کے پیچھے نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پھر اس کے پیچھے تراویح پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن ایسے شخص کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اس کو امام کی جو ایک تعظیم اور عزت ہوتی ہے وہ قطعاً نہیں دینی چاہیے، اس کو اس کے عمل کی برائی کا احساس دلانا چاہیے، اور جو منتظمہ کمیٹی ہے وہ ان پر شرعاً لازم ہے کہ ایسے امام کو امامتی سے ہٹا کر ایک صالح العقیدہ اور متبع سنت آدمی کے امام بنانے کی کوشش کریں۔ محمد حسن صاحب کراچی سے سوال فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حصے کر کے الگ الگ لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اور کیا پرائز باؤنڈ پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے حصے کر کے الگ الگ لوگوں کو دینا جائز ہے۔ مثلا کسی کے پاس 1,00,000 روپے زکوٰۃ کے بنتے ہیں تو کسی کو 10,000 دے دیے، کسی کو 5,000 دے دیے، اس طرح کر کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پرائز باؤنڈ کے اوپر زکوٰۃ کا مسئلہ پہلے گزر گیا ہے کہ پرائز باؤنڈ 2 مسئلے ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ پرائز باؤنڈ لینا جائز ہے یا نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کسی نے لے لیا پرائز باؤنڈ تو پھر اس کی جو مالیت ہے فیس ویلیو، اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے گی، جتنی ہے اتنے کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ دوسرا سوال نظر محمد صاحب کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مہندی کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ داڑھی کو رنگ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہندی کے علاوہ کسی اور رنگ سے بھی داڑھی کو رنگ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر یہ شخص جو رنگ دے رہا ہے بالوں کو یہ 40 سال سے کم عمر ہے تو رنگ سیاہ بھی دے سکتا ہے، اور دوسرے رنگ جتنے ہیں سرخ ہے، کتھئی ہے، وہ رنگ بھی لگا سکتا ہے، لیکن اگر 40 سال سے زائد عمر ہے اس کی تو پھر سیاہ رنگ لگا نہیں سکتا۔ سیاہ رنگ کے علاوہ بقیہ رنگ جتنے بھی ہیں، سرخ ہے، سیاہ کتھئی ہے، یہ رنگ دوسرے لگا سکتا ہے، بشرطے کہ ان رنگوں میں کوئی ایسا رنگ استعمال نہ کرے جس میں مشابہت عورتوں کے ساتھ لازم آئے، یا پھر آج کل جو آرٹیفیشل کلر آتے ہیں اس میں بعض ایسے اجزاء بھی شامل کیے جاتے ہیں جو ناپاک ہوتے ہیں، تو ایسا رنگ بھی نہ ہو کہ جس کے اندر ناپاک چیز ملی ہوئی ہو، اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عام رنگ جو ہے نا، چاہے مہندی ہو، مہندی کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ ہو، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ 40 سال سے کم عمر ہے تو سیاہ رنگ بھی لگا سکتا ہے، 40 سال سے زائد عمر ہے تو سیاہ رنگ کے علاوہ بقیہ کوئی بھی رنگ لگایا جا سکتا ہے۔ محمد اختر صاحب سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک حنفی شخص سعودی عرب میں فقہ حنبلی کے مطابق نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے، جبکہ فقہ حنفی پر عمل کرنے کی صورت میں فتنہ کا اندیشہ ہو۔ تو اگر سوال کا مقصد یہ ہے کہ کوئی حنفی وہاں کے جو حنبلی ائمہ ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں، تو بالکل پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسلک سے تعلق رکھنے والا امام ہو اور دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والا مقتدی ہو تو نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اقتداء بالکل درست اور صحیح ہے۔ اور اگر مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ حنفی میں نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اسے چھوڑ کر
حنبلی فقہ کے اتباع کرے اور جیسے وہ رفع یدین کرتے ہیں ایسے ہی وہ بھی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھے اور اسی طرح کی دوسری چیزوں میں فقہ حنبلی پر عمل کرے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ فقہ حنفی پر عمل کرنے کی صورت میں فتنہ کا اندیشہ ہے، تو ہماری معلومات کے مطابق ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ وہاں کثیر تعداد میں حنفی رہتے ہیں اور ان ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور اپنے فقہ حنفی کے مطابق پڑھتے ہیں، اور بقیہ جو سنتیں نوافل ادا کرتے ہیں وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق پڑھتے ہیں، تو کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں ہوتا۔ اگر ان کو کوئی خاص اس طرح کی نوعیت درپیش ہے تو وہ اس کی تفصیل بیان کر کے دوبارہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک سوال اسلام آباد سے آیا ہے، اگر ہم امام حنبلی ہو جیسے کہ مسجد حرام میں ہے تو اس کے پیچھے وطر ادا کرنے سے وطر ادا ہو جائیں گے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، چونکہ وطر کا طریقہ حنبلی حضرات کے ہاں بالکل الگ ہے، حنفیہ کے ہاں الگ ہے۔ حنفیہ ایک اسلام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، جبکہ حنبلی وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے ہیں اور اس کے بعد 1 رکعت علیحدہ سے پڑھتے ہیں، پھر اس کا سلام پھیرتے ہیں۔ تو اس میں حنفی ہمارے حضرات وہ کافی پریشان ہوتے ہیں، اور خاص طور سے رمضان میں جب تراویح میں کوئی شریک ہوتے ہیں اور اس کے بعد وطر کی نماز اس کے متصل بعد ہوتی ہے اور ہجوم بے پناہ ہوتا ہے، وہاں سے اٹھ کر باہر نکلنا وہ بھی بہت عجیب لگتا ہے کہ صفوں کو چیرتے ہوئے اور مجمع کو چیرتے ہوئے وہاں سے نکلیں، لوگوں کے کندھے پھلانگ کر نکلیں، تو یہ بھی وہاں مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کے اس طریقے سے ان کو ایذا پہنچا کر باہر نکلنے کی کوشش کی جائے، ان کے کندھے پھلانگ کر نکلنے کی کوشش کی جائے، یا ان کی نیت ماننے سے پہلے جلدی بھاگ کر وہ فاصلہ عبور کیا جائے جس جگہ وہ کھڑے ہیں راستے تک کا۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں ایک قسم کا انتشار پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، اور اگر وہیں صفوں کے اندر بیٹھے رہیں، باقی سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی بہت برا لگتا ہے اور صفوں کے اتصال کے خلاف ہے، اور وہاں کے گویا مسجد اور نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ تو ایسی صورت میں وہاں فقہ حنبلی کے مطابق جو امام صاحب وطر کی نماز پڑھا رہے ہیں ان کی اقتداء کرنے کی گنجائش ہے، اور اس کی بہت سارے فقہا کی عبارات میں اس کے جواز ملتا ہے، اور ہمارے اکابر کا بھی عام طور پر معمول یہی رہا ہے۔ اس وقت جو ہمارے مستند مفتیان کرام ہیں وہ بھی وہاں ائمہ کے پیچھے وطر پڑھتے ہیں، اور اس طرح صفوں کو چھوڑ کر باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، ہنگامہ نہیں مچاتے، اور نہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں صفوں میں، بلکہ وہ امام کے پیچھے اقتداء کر لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی حنبلی طریقے کے مطابق ہی وہاں وطر پڑھے اور امام کی اقتداء کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وطر ہو جائیں گے۔ یہ ایک سوال ہے کہ روزہ کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کا کیا حکم ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت 3 چیزوں سے رکا جائے: کھانا پینا اور ہم بستری کرنا۔ تو ہم بستری کا روزے کی حالت میں وہی حکم ہے جو کھانے پینے کا ہے، کہ اگر جیسے ایک آدمی جان بوجھ کر روزے میں کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس پر قضا اور کفارہ لازم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی رمضان کے روزے میں دن کے وقت جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے۔ ایک اور سوال عبدالحق صاحب نے ہندوستان سے کیا ہے کہ عبقری میں درج روایت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے جواب یہ ہے کہ کسی بھی رسالے میں جو روایات شائع ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کوئی عمومی حکم نہیں بتایا جا سکتا ہے، اس میں روایت کو دیکھنا پڑے گا۔ مستند روایت بھی ہو سکتی ہے اور کوئی ایسی روایت بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے سند میں کلام ہو، تو اس حوالے سے کوئی عمومی حکم دینا ہمارے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے۔ یہ نعمان غنی صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں دبئی اور اکثر خلیجی ممالک میں جماعت ثانیہ کا عام رواج ہے، ہر وقت مسجد میں جماعت مل جاتی ہے اور اکثر بغیر داڑھی والے یا کتروانے والے ہی کرواتے ہیں، جبکہ الحمدللہ میری مکمل شرعی داڑھی ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟
تو یہاں یہ اصول سمجھنا ہے کہ جس مسجد میں امام متعین اور مقرر ہو اور اس مسجد کے لیے کچھ اہل محلہ ہوں جو اس مسجد میں باقاعدہ مقتدی ہو اور نماز پڑھتے ہوں، تو ایسی مسجد میں دوسری جماعت کرانا یہ احناف کے نزدیک مکروہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دو قوموں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو جماعت ہو چکی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت نہیں کرائی بلکہ اپنے گھر تشریف لے جا کر وہاں نماز پڑھی۔ تو اس حدیث کی روح سے فقہ احناف نے فرمایا ہے کہ جماعت کا چونکہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب لوگ اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرے، اجتماعیت کی ایک شکل پیدا ہو، اسلام کا جو اصل روح اور فلسفہ ہے کہ لوگوں کے دل جڑے رہے، ایک دوسرے کے قریب رہے، ایک دوسرے کے حال احوال سے باخبر رہے، یہ مقصد کثیر جماعت میں اور سب لوگوں کے ایک جمع ہو کر حاصل ہوتی ہے۔ اگر ٹکڑیوں میں اجازت دی جائے تو پھر طبیعت میں ایک سستی آئے گی کہ چلو یہ جماعت نہیں ملی تو دوسری کریں گے، دوسری تو تیسری کریں گے، تو اس طرح لوگ تقسیم ہو جائیں گے اور اجتماعیت کی جو شکل ہے اور جو جماعت کے مقاصد میں شامل ہے وہ فوت ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ بھی جہاں کسی مسجد میں ایسے جائے جہاں کا امام اور مقتدی ہو متعین، تو اس میں آپ جماعت ثانیہ میں شامل نہ ہوں، الگ سے اپنی جماعت پڑھے، وہ آپ کے لیے زیادہ باعث ثواب ہے بنسبت یہ کہ آپ جماعت میں شامل ہوں۔ البتہ جو مسجد ایسی نہیں ہے، شارع عام کے کنارے جو مساجد بنی ہوئی ہوتی ہے عام راستوں پر، جس کے امام اور مقتدی متعین نہیں ہوتے، آنے جانے والے لوگ ہی اس میں نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں پھر کئی جماعتیں کرنے کی اجازت ہے۔ وہاں اگر آپ دوسری جماعت تیسری جماعت میں شامل ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرا سوال ہے، ثاقب اللہ صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں اہل خانہ کے ساتھ مل کر تراویح کی جماعت کرا سکتے ہیں؟ تو یہ بات پہلے بھی آ چکی تھی کہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خواتین کا جماعت سے نماز پڑھنا یہ الگ سے کوئی ثواب نہیں رکھتا، جیسے کہ مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا الگ سے باعث ثواب ہے، تو خواتین کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ خواتین کی الگ نماز زیادہ باعث ثواب ہے بنسبت جماعت کی نماز کے۔ البتہ اگر گھر کے اندر ہو، باہر نکلنا نہیں پڑتا، بے پردگی اور کسی اور فتنے کا خدشہ نہیں ہے، تو اپنے گھر کے اندر اگر جماعت میں خاتون شامل ہو تو جائز ہے، اس میں کوئی ناجائز ہونے والی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ دو شرائط کی رعایت رکھنی ہوگی کہ امام خواتین کے امام ہونے کی نیت بھی کرے اور خواتین مردوں کے ساتھ ایک ہی سیدھ میں کھڑے نہ ہوں بلکہ خواتین کی سب پیچھے ہوں۔ جمشید علی صاحب ریاض سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 بھائی ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں، ہر ایک کے پاس تقریباً 4 تولے سونا ہے، تو کیا ہمارے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ جی ہاں، آپ حضرات کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ آپ کے پاس 4 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ یقیناً کچھ نقدی بھی ہوگی، تو جب دونوں چیزیں مل جائیں اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا آپ حضرات کے اوپر الگ الگ زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ اور دوسرا سوال یہ نعمان حمید یہ سوال نعمان جمشید علی نے ریاض سعودی عرب سے کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 بھائی ہیں اور اکٹھے رہتے ہیں اور ہر ایک کے پاس تقریباً 4 تولے سونا ہے، تو کیا زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ 3 بھائی کے میں سے ہر ایک کے پاس کیونکہ الگ الگ 4 تولے سونا ہے اور ساتھ نقدی بھی ہوگی، تو لہٰذا 4 تولے سونے کے ساتھ اگر نقدی مل جائے تو اس کی اچھی خاصی قیمت بن جاتی ہے۔ اگر یہ قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے کہ قیمت کے برابر ہے تو پھر آپ کے ہر ایک کے اوپر الگ الگ زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہوگا۔ دوسرا سوال نعمان حمید نے ایبٹ آباد سے کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا معتکف اعتکاف کے دوران ناخن اور جسم کے غیر ضروری بال کاٹ سکتا ہے اور معتکف صابن استعمال کر سکتا ہے؟ تو معتکف اعتکاف کے دوران اس کو چاہیے کہ جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس سے پہلے غیر ضروری بال بھی صاف کر کے آئے اور ناخن وغیرہ بھی صاف کر کے آئے، غسل وغیرہ کر کے پھر اعتکاف میں بیٹھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس کے دوران اعتکاف کے دنوں کے دوران اس کے ناخن بڑے ہو گئے ہیں اور اس کو کاٹنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو ناخن تو کاٹ سکتا ہے،
لیکن جسم کے غیر ضروری بال کاٹنے کے لیے ظاہر ہے اس کو مسجد کے اندر تو کاٹ نہیں سکتا، مسجد سے باہر نکلنا پڑے گا، اور ابھی اتنے دن ہوئے نہیں ہے کہ اس کے اوپر یہ جسم کے بال کاٹنا ضروری ہو، تو لہذا اس کو جسم کے بال کاٹنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ مسجد کے اندر رہے گا تو بال نہیں کاٹ سکتا، لہذا یہ بال نہیں کاٹے گا۔ نیز دوسرا جو آپ نے بات پوچھی ہے کہ صابن استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو صابن بھی ظاہر ہے جب باہر نکلے گا تو پھر صابن استعمال کرے گا، اندر مسجد میں کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اندر مسجد کے اندر بیٹھ کر ہاتھ وغیرہ صابن سے دھونا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، دھو سکتا ہے، لیکن باہر وضو خانے میں ٹوٹیوں پہ بیٹھ کر ہاتھ منہ صابن کے ساتھ دھونے لگ جائے اور اچھی طرح سے صفائی کرنے لگ جائے، یہ بالکل غیر مناسب چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹنے کا حکم تو نہیں لگائیں گے، لیکن ایک نامناسب کام اس نے کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ حق نواز صاحب رحیمیار خان سے پوچھ رہے ہیں کہ شادی اور نکاح کی غرض سے غیر رشتہ دار لڑکے لڑکی کو شریعت نے کس حد تک ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ تو رشتہ دار غیر رشتہ دار کا فرق نہیں ہے، اصل میں جتنے بھی رشتہ دار ہیں لیکن غیر محرم ایک دوسرے کے لیے، تو ان کا اس طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں ہوتا جب تک کہ نکاح نہ ہو۔ محرم رشتہ داروں کا ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے، مردوں کا عورتوں کو، عورتوں کا مردوں کو، لیکن جو محرم نہیں ہیں آپس میں، تو جب تک وہ نکاح کے بندھن میں بندھ نہ جائیں اس وقت تک ان کو ایک دوسرے کو بے محابہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا نکاح کرنے کا ارادہ ہے، نکاح کا پیغام دیا گیا ہے اور وہ اس خیال سے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں دیکھ کر اطمینان کر لوں تاکہ آگے نباہ میں آسانی ہو، تو اس سلسلے میں جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چھپ چھپا کر اگر وہ دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے، ان استطاع، اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو کر لے۔ اس کے لیے باقاعدہ کوئی مجلس قائم کرنا اور لڑکی کو بنا سنوار کر اس مجلس میں بٹھانا، چاہے وہ والدین کی موجودگی میں ہو یا والدین کی موجودگی کے بغیر وہ کمرے میں لڑکے اور لڑکی کو تنہائی مہیا کی جائے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تنہائی نکاح کے بغیر مرد عورت کی جو آپس میں محرم نہیں ہیں وہ ویسے ہی ناجائز اور حرام ہے، اور والدین کی موجودگی میں بھی اس طرح کی باقاعدہ مجلس لگانا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ لڑکی کوئی گائے بھینس بکری کی طرح کی چیز نہیں ہے کہ لوگ آئیں اور دیکھیں اور ناپسند کریں اور چلے جائیں۔ تو اگر یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے تو ایک لڑکی کو پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے، دیکھیں گے، ناپسند کریں گے، چلے جائیں گے، تو اس سے لڑکی کی جو نفسیاتی کیفیت ہوگی، اس کو جو مایوسی ہوگی اور اس کے دل پر جو گزرے گی وہ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے لڑکی کے بارے میں خواتین کے ذریعے سے معلومات کروانی چاہیے۔ صرف ایک نظر دیکھنے سے تو اس کے اخلاق کا، اس کے رویوں کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ وہ تو جب بھی ہو سکتا ہے کہ جب خواتین جائیں گھر میں اور اس سے بات چیت کریں، اس کو دیکھیں، اس کی نشست و برخاست کا جائزہ لیں، اس کی گفتگو کو سنیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال اخلاق کیسے ہیں، اس کے رویے کیسے ہیں۔ تو خواتین کے ذریعے یہ کام کرنا چاہیے۔ البتہ شکل و صورت کی بھی چونکہ نکاح کے معاملے میں بہت اہمیت ہے، تو اگر غیر محسوس طریقے سے جو لڑکا نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے وہ اسے دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، لیکن لڑکی کو باقاعدہ اطلاع کر کے اس کو بنا سنوار کر مجلس میں بٹھانا یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے، اور اس میں بہت سارے مفاسد ہیں۔ یہ دبئی سے آصف علی صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ روزے میں پرفیوم لگانا صحیح ہے یا نہیں۔ تو پرفیوم کے حوالے سے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر پرفیوم کوئی ایسا ہے کہ جس میں الکحل نہیں ہے تو وہ تو بلا کراہت جائز ہے، اور روزے کی حالت میں بھی خوشبو سونگھنا یا لگانا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر پرفیوم کوئی ایسا ہو جس میں الکحل ملا ہوا ہو، تو الکحل اگرچہ آج کل جو الکحل بنتا ہے وہ زیادہ تر سنتھیٹک ہوتا ہے،
اور اگر کبھی نیچرل ذرائع سے ہو تو وہ بھی انگور کھجور کے علاوہ سے ہوتا ہے، جس میں حضرات احناف کے ہاں گنجائش ہے۔ تو اس وجہ سے فتویٰ کی روح سے ایسا پرفیوم استعمال کرنے کی بھی گنجائش ہے جس میں الکوہل شامل ہو، لیکن تقویٰ کی روح سے چونکہ یہ امکان ہے کہ وہ انگور کھجور والا الکوہل ہو، اور دوسرے یہ کہ اگر سنتھیٹک بھی ہے تو دیگر جمہور حضرات کے ہاں چونکہ وہ ناپاک ہے، تو اس لیے اگر کوئی ایسے سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ خوشبو کے حکم میں ہے۔ جس طرح خوشبو سونگھنا روزے کی حالت میں جائز ہے، اسی طرح ایسی دوا بھی سونگھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی دوا ہے کہ جس کے ذرات بھی جاتے ہیں، جیسے انہیلر میں ذرات جاتے ہیں، تو پھر اس کا روزے کی حالت میں استعمال صحیح نہیں ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ KPK سے زبیر صاحب پوچھتے ہیں کہ تعدیل ارکان ترک کرنے پر سجدہ سہو کیوں واجب نہیں، حالانکہ واجب کے ترک کرنے پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کا خیال ہے کہ کیوں واجب نہیں، یہ سوال قائم کیا۔ سجدہ سہو کا جو اصول ہے تعدیل ارکان میں بھی سجدہ سہو کے حوالے سے وہی اصول ہے کہ تعدیل ارکان یہ نماز میں ایک واجب چیز ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ قیام اور رکوع اور سجدہ اور جتنے بھی نماز کے اجزاء ہے اس کو آرام اور سکون کے ساتھ ادا کیا جائے۔ قومہ جو رکوع کے بعد مختصر سا کھڑا ہونا ہے، پھر رکوع سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے جو 2 سجدوں کے درمیان مختصر سا بیٹھنا ہے، یہ کم از کم ایک تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم کے بقدر اتنا قومہ اور جلسہ یہ واجب ہے۔ اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا، چھوڑ جاتا ہے، بہت جلدی میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی اگر قصداً وہ ایسا کرے، اور وہ نماز واجب الاعادہ ہے۔ اور اگر بے خیالی میں سہون ایسا کرے تو عام واجب کا جو اصول ہے تعدیل ارکان کا بھی وہی اصول ہے کہ اس صورت میں سجدہ سہو اس پر لازم ہے اگر بھول سے اس نے قومہ یا جلسہ نہیں کیا۔ دوسرا سوال ہے سعودی عرب سے ریاض محمد صاحب پوچھتے ہیں کہ میں سعودی عرب میں مقیم ہوں اور یہاں آٹے کا کاروبار کرتا ہوں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں سے آٹا خریدتے ہیں اور پھر اس کو آگے بیچتے ہیں، اور یہ خرید و فروخت حکومت کے ہاں ممنوع ہے، تو کیا یہ کاروبار جائز ہے اور اس کا منافع حلال ہے جس کی اجازت سعودی حکومت غیر ملکی کو نہیں دیتی؟ تو یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ مسلمان آدمی جس بھی ملک میں جائے تو وہاں کے جو جائز اصول و ضوابط ہو اس پر پابندی کرنا لازم ہوتا ہے، اور شریعت میں ایک حاکم کا جو شرعی حوالے سے وہ درست طریقے سے حاکم ہو، شریعت اس کو حاکم تسلیم کرتی ہو، تو ایسے حاکم کے جو جائز اوامر اور جائز جو احکام ہوتے ہیں، جو جائز حکم وہ جاری کرتے ہیں، تو اس پر عمل کرنا شریعت کی روح سے بھی لازم ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ ایک شرعی کام کو انجام دینے سے ثواب ملتا ہے، تو اس حاکم کے امر کو بجا لانے سے بھی ثواب ملتا ہے، اور جیسے کہ ایک شرعی چیز کی خلاف ورزی سے گناہ ہوتا ہے اور آخرت میں سزا کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایک حاکم کا جو جائز حکم ہے اس کی خلاف ورزی بھی باعث سزا ہے شرعی حوالے سے۔ تو جہاں آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو وہاں کے جو جائز قوانین ہیں ان کی پابندی آپ کے لیے لازم ہے، اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ مخالفت کریں گے اور اس طرح کاروبار جاری رکھیں گے جو وہاں کے قانون میں ممنوع ہے، تو آپ ایک گناہ کے مرتکب ہوں گے، جس سے جلد از جلد آپ کو جان چھڑانی چاہیے اور توبہ استغفار کر کے آئندہ کے لیے اس طرح کام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ تو اس کام کے کرنے کے حوالے سے حکم ہے۔ باقی اس طرح کاروبار میں جو منافع حاصل ہو تو منافع شرعی لحاظ سے حرام نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ محمد شہباز صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی کا نکاح کسی شخص سے ہوا اور رخصتی سے پہلے ہی اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ لڑکی اس شخص کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں صراحتاً آیا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جن عورتوں کے ساتھ آپ کے والد نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، لہذا یہ نص قرآنی سے ناجائز اور حرام ہے، تو ایسی عورت کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے جس کے ساتھ آپ کے والد نے نکاح کیا ہے، ایسا نکاح جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال بھی محمد شہباز صاحب ہی کا ہے کراچی سے، وہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی نماز 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ تراویح پڑھنے کا جو متوارث اور مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھے، لیکن اگر کسی نے 4 رکعت ایک سلام سے پڑھی اور درمیان میں قعدہ بھی کرتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف متوارث ہے،
صحیح طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں۔ لیلہ خان کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک دفعہ طلاق دے، پھر 2 مہینے کے بعد رجوع کر لے، پھر طلاق دے اور رجوع کر لے، اور تیسری مرتبہ پھر 2 دفعہ طلاق دے اور رجوع نہ ہو، تو کیا یہ طلاق ہو گئی؟ تو جتنی مرتبہ کوئی طلاق دیتا ہے اتنی مرتبہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تو 3 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ طلاق دے دی گئی ہے۔ عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک طلاق دے دی اور صریح الفاظ کے ساتھ، طلاق کے الفاظ کے ساتھ طلاق دی، جس میں رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، اس نے رجوع کر لیا تو جو دی ہوئی طلاق تھی وہ گویا بالکل یہ ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا اب دوبارہ جب تک 3 عدد پورا نہیں ہوگا طلاق کا تو طلاق مغلظہ واقع نہیں ہوگی۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ 3 طلاقیں جب بھی پوری ہو جائیں، آپ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں تو بھی 3 طلاقیں ہو جائیں گی، آپ تھوڑے تھوڑے وقفے سے 3 طلاقیں دیں تو بھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، آپ سالوں کے وقفے سے 3 کا عدد پورے کر لیں تو بھی 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور حرمت مغلظہ ثابت ہو جائے گی۔ اور جب حرمت مغلظہ ثابت ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ ان میاں بیوی کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے محمد عقیل صاحب کی طرف سے کراچی سے، جس الماری وغیرہ میں اگر قرآن یا حدیث کی کتاب رکھی ہو تو اس کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے؟ اگر کسی اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے قرآن کریم تو اس کی طرف پاؤں کرنا کیسا ہے؟ تو اگر وہ الماری کھلی ہوئی ہے یا شیشہ اس کو لگا ہوا ہے اور قرآن کا نسخہ یا حدیث کی کتاب نظر آ رہی ہے تو بالکل اس کے قریب بیٹھ کر اگر اس کی طرف پاؤں کیا جائے گا تو یہ خلاف ادب ہوگا۔ لیکن اگر فاصلہ کافی زیادہ ہے اور عرفاً اس کو خلاف ادب نہیں سمجھا جاتا تو پھر یہ جائز ہوگا۔ آداب کا تعلق عرف سے ہوتا ہے، عرف میں جس چیز کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے وہ بے ادبی ہوتی ہے، اور جس کو ادب کے خلاف نہ سمجھا جائے وہ ادب کے خلاف نہیں ہوتا۔ اگر الماری بند ہے اور اس میں لکڑی کے دروازے لگے ہوئے ہیں اور کتابیں نظر نہیں آ رہی ہیں، سامنے بیٹھا ہوا کوئی آدمی اگر اس طرف پاؤں کر لے تو یہ خلاف ادب نہیں سمجھا جاتا، اس کی گنجائش ہے۔ اور اگر پاؤں کی محاذات سے بلندی پر کتابیں رکھی ہوئی ہوں تو یہ بھی خلاف ادب نہیں ہے، اس کی طرف پاؤں کرنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی زیادہ ادب کی بنا پر اس سے بھی اجتناب کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ یہ نعمان حمید صاحب ایبٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے، روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ سوال کا جواب یہ ہے کہ لپسٹک روزے کی حالت میں لگائی جا سکتی ہے، فی نفسی ہی اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ اگر ہونٹوں پر زبان پھیر کر اس کا ذائقہ وغیرہ نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور چونکہ ایسا کبھی بے خیالی میں بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے روزے کی حالت میں لپسٹک استعمال کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال حسن علی کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو ہو جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ وضو ہو جائے گا۔ وضو کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے، البتہ ہر اچھا کام وہ اللہ کے نام سے بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، تو اس لیے بسم اللہ وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور بھی جو معصور دعائیں ہیں وضو کے وقت وہ پڑھنی چاہیے۔ اس سے وضو کے انوار و برکات اور اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کاشف صاحب سوات سے پوچھتے ہیں کہ اگر نقد روپیہ کسی کو دیا جائے، وہ پیسے اگر کاروبار میں استعمال کرے، اگر پیسے کسی بیوے کا ہو اور وہ ماہانہ کی بنیاد پر کچھ پیسے دیتا ہو تو وہ پیسے اس کے ساتھ محفوظ ہو اور بیوہ کا کمانے والا کوئی نہ ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ تو خلاصہ اس سوال کا ہے کہ کسی کو صرف اتنا کہہ کر پیسے دینے ہیں کہ یہ اب کاروبار میں استعمال کریں۔ تو فقہی حوالے سے اس طرح کی جو رقم کسی کو دی جائے تو اس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے۔ میں اگر آپ کو رقم دیتا ہوں کہ یہ آپ اپنی ضرورت میں استعمال کریں
تو اس کا مطلب یہ رقم میں نے آپ کو قرض دی ہے. اور قرض پر مشروط اضافہ، طے شدہ اضافہ لینا تو جائز نہیں ہوتا، لیکن مقروض آدمی اگر احسان کا بدلہ احسان سے دے اور وہ مکمل اپنی آزادانہ مرضی کے تحت قرض دینے والے کو کچھ دے دے تو شرعی حوالے سے وہ ناجائز نہیں ہوتا. اس صورت میں اس بیوہ کو جو اس کمانے والے نے اگر کچھ دیا ہے اور کوئی شرط اس کی نہیں تھی، اس علاقے میں کوئی عرف اور رواج بھی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کو رقم دے اور کاروبار میں لگائے تو وہ دوسرا اس کو کچھ دیتا ہو، ایسا کوئی عرف بھی نہ ہو، صراحتاً شرط کی صورت بھی نہ ہو، وہ آدمی اپنی آزادانہ مکمل آزادانہ مرضی سے اس بیوہ کو کچھ دے تو شرعی حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ چونکہ خطرناک ہے، آگے جا کر یہ سود کی شکل اختیار کر سکتا ہے کہ بیوے کی طرف سے شرط ہو یا ان کا آپس کا پریکٹس لینے دینے کا اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس کو ایک لازمی حیثیت مل جائے. تو اس حوالے سے اس صورت میں بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اس بیوہ کی جو رقم ہے یہ اس آدمی کو باقاعدہ کاروبار کے لیے دی جائے کہ یہ رقم اس سے آپ کاروبار کرے، اس سے جو نفع حاصل ہوگا تو اس کا اتنا فیصد آپ کو ملے گا، اتنا فیصد اس بیوہ کو ملے گا. اور اس رقم میں اگر خسارے کی صورت آ جائے اور اس میں اس کاروبار کرنے والے کی کوئی غفلت شامل نہ ہو، کوئی اصول کی خلاف ورزی شامل نہ ہو، تو وہ خسارہ بھی اس بیوہ کو پھر برداشت کرنا پڑے گا. اگر اس طرح مضاربت جس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں، اس طور پر یہ رقم دی جائے تو پھر یہ زیادہ بے غبار طریقہ ہے اور بہتر ہے. تو آئندہ کے لیے یہی طریقہ جاری رکھا جائے. آگے سوال ہے، کامران صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں کچھ حضرات پہلے آ کر اپنی چادر سب میں رکھ کر قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن دوران تراویح اکثر اور کبھی کبھار 2 آدمی اکٹھے امام کے ساتھ فوراً نماز میں شامل نہیں ہوتے بلکہ بیٹھے رہتے ہیں. خلاصہ اس سوال کا یہ ہے، سوال تھوڑا لمبا ہے کہ لوگ آ کر مسجد میں اپنے لیے جگہ مختص کر لیتے ہیں اور پھر بر وقت آتے نہیں ہے تو وہ جگہ ان کی خالی رہتی ہے. تو اس حوالے سے یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ ایک شخص اگر مسجد میں کسی جگہ میں کچھ دیر کے لیے عبادت کرے، وہاں ذکر و اذکار یا نماز پڑھے اور وہ پھر وقتی ضرورت سے اٹھ جائے تو اس جگہ پر اس شخص کا ایک اختصاصی حق ہوتا ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر دوسرا آدمی اس جگہ پر آ کر نہ بیٹھے. لیکن اگر اس طرح کی صورت نہ ہو، ابتدا سے کوئی آدمی آ کر اپنے لیے ایک جگہ جا نماز بچھائے اور اس جگہ کو اپنے لیے مختص کرے اور پھر مزید یہ کہ وہ وقت پر حاضر بھی نہ ہو اور وہ جگہ خالی رہے، تو یہ انتہائی بری بات ہے، خلاف اصول ہے اور ایسا کرنا مکروہ ہے. اور اس طرح جگہ پکڑنے کی، جگہ مختص کرنے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا اگر دوسرا آدمی آتا ہے اور اس جا نماز کو ہٹا کر وہی کھڑا ہو جاتا ہے تو شرعی حوالے سے اس کا یہ عمل درست ہے، اس میں کوئی نامناسب بات نہیں ہے. نامناسب ان لوگوں کا عمل ہے جو جگہ اس طرح مختص کر کے پھر غائب رہتے ہیں اور جگہ ان کی خالی رہتی ہے. محمد فردوس عباسی صاحب مری سے سوال کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ گاؤں کی مسجد میں اعتکاف کرنا کیسا ہے؟ تو اعتکاف ایسی مسجد میں کیا جائے جہاں 5 وقت نماز باجماعت ہوتی ہو. اگر وہاں 5 وقت باجماعت نماز نہیں ہوتی تو پھر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جو کہ اس کے قریب ہو اور وہاں 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہو، اگرچہ جمعے کی نماز وہاں نہ ہوتی ہو. لیکن اگر کوئی گاؤں میں کوئی گاؤں ہی اتنا چھوٹا سا ہے کہ اس میں جب نماز پڑھنے والے ہی 1-2 آدمی ہے اور کبھی جماعت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، تو پھر اس میں اگر کسی نے اعتکاف کر لیا تو وہ درست ہو جائے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ نعمان حمید صاحب کا ہے ایبٹ آباد سے. وہ فرماتے ہیں کیا مسجد کا محراب مسجد کی حدود میں آتا ہے؟ کیا معتکف کے محراب میں جانے سے اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی زمانے میں پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ محراب مسجد کا حصہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل جتنی بھی مساجد بنتی ہیں ان میں محراب مسجد کا حصہ ہوتا ہے. لہذا جو حکم مسجد کا ہے وہی حکم محراب کا بھی ہے. اگر معتکف محراب میں چلا جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اس کا اعتکاف درست ہے. محراب مسجد کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے. ناظرین کرام، آج صبح 12 بجے تک جتنے سوالات وصول ہوئے ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں. جن حضرات نے ابھی تک سوالات نہیں بھیجے اور وہ بھیجنا چاہتے ہیں تو آج کی ٹرانسمیشن کے نیچے کمنٹس میں وہ اپنے سوالات تحریر فرما سکتے ہیں. مسئلہ نعمان حمید صاحب نے ایبٹ آباد سے یہ پوچھا ہے کہ بچپن کی یادگار تصویریں یا دادا دادی جو وفات پا گئے ہیں ان کی یادگار تصویریں گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے.
تصویر حرام ہے اور اس پر شدید وعیدیں وارد ہیں۔ صحیح بخاری میں 20 ابواب اس پر قائم کیے گئے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشد عذابا یوم القیامت المصورون، سب سے زیادہ سخت عذاب وہ تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو تصویر کسی شدید مجبوری کی وجہ سے کھنچوائی جائے، جیسے شناختی کارڈ کی مجبوری ہے، پاسپورٹ کی مجبوری ہے، حصول تعلیم کی مجبوری ہے، تو اس کے لیے تو گنجائش ہے، لیکن بلا ضرورت محض یادگار کے طور پر اپنی تصویریں یا اپنے بزرگوں کی تصویریں گھر میں رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور ایسے گھر میں جس میں تصویر ہوتی ہے رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی کسی کے انتقال کا وقت ہو جائے تو وہ جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ تو آئیں گے نہیں، عذاب کے فرشتے پھر لے جائیں گے، تو اس سے بچنا چاہیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حمزہ رشید صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ میرے حلق میں پنی اڑ کر چلی گئی تو میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس حوالے سے یہ اصول سمجھ لیجئے کہ اگر غیر اختیاری طور پر حلق میں کوئی ایسی چیز چلی جائے جو غذا یا دوا کے طور پہ استعمال نہ ہوتی ہو تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ جیسے کہ فقہائے کرام نے اس کی مثال ذکر کی ہے کہ اگر گرد و غبار حلق میں چلا جائے یا مکھی وغیرہ حلق میں چلی جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اگر ایسی کوئی چیز گرد و غبار یا بخارات وغیرہ کوئی جان بوجھ کر نگل لے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو مذکورہ صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ نثار احمد صاحب کا سوال ہے کہ انفرادی نماز میں کتنی آواز سے قرات کرنی چاہیے؟ دل میں پڑے تو قرات ادا ہو جائے گی یا کتنی آواز ہونی چاہیے؟ تو اصولی طور پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب کوئی آدمی انفرادی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے چاہیے۔ بہت سارے لوگ زبان نہیں ہلاتے اور وہ دل میں سوچ کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ الفاظ کی ادائیگی لازم ہے، لیکن وہ الفاظ کی ادائیگی کتنی آواز سے ہو تو اس بارے میں جو مفتابی اور راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اپنے کانوں تک آواز جا سکے۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ بے تحاشا شور ہے، بہت سارے اسباب ہیں شور کے، ٹریفک ہے، جگہ جگہ رکشے چل رہے ہیں اور پنکھے چلتے ہیں، بہت سارا ایک شور و غوغا ہوتا ہے جو پہلے زمانے میں سکون ہوتا تھا، وہ مساجد میں بھی نہیں ہے، گھروں میں بھی نہیں ہے۔ تو اگر کانوں تک آواز پہنچانے کی کوشش کی جائے تو کافی بلند آواز سے پڑھنا پڑے گا، وہ پھر قرات جہریہ بن جائے گی۔ تو اور پھر بہت سارے لوگ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کانوں تک تو آواز نہیں پہنچی، پتہ نہیں نماز ہوئی یا نہیں۔ بس یہ سوچ لیں کہ اگر پنکھا نہ چل رہا ہو، باہر ٹریفک کا شور نہ آ رہا ہو، سکون کی جگہ ہو، تو میں جتنی آواز سے پڑھوں جو کانوں تک پہنچ جائے تو بس اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے اور زیادہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اتنا اونچا نہ پڑے کہ دوسروں تک آواز جائے۔ اس سے دوسروں کی نماز میں بعض اوقات خلل بھی واقع ہوتا ہے۔ مسجد میں انفرادی نماز جب سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ تو بعض اوقات وہ کافی بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور سے جب وہ رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو تکبیر یا سجدے رکوع کی تسبیحات وہ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جو دوسروں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ تو یہ آواز جو دوسروں تک پہنچتی ہے یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنی نماز میں اتنی آواز سے پڑھ لینا کافی ہے کہ اگر کوئی شور نہ ہوتا، خارجی کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو وہ آواز کانوں تک آ جاتی۔ ناظرین، آج تک کے مسائل ہم بتا چکے ہیں اور اب ہم کل کی نشست تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل 11 بجے پھر دوبارہ ہم سوال جواب کی نشست کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔